أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ بروز قیامت بندر اور خنزیر جیسے چہروں میں پیش کیے جاؤں گے۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اور تمام حضرات سے بیان شروع کرنے سے پہلے معافی چاہتی ہوں کہ میں نے کل کا جو بیان دی تھی وہ تھوڑا جلد بازی میں دی تھی، اس لیے تمام حضرات سے معافی چاہتی ہوں۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو تمام حضرات سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ کل میری ہیلتھ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے جلدی میں بیان دی تھی، اس لیے معافی چاہتی ہوں اور نیا بیان شروع کر رہی ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے، کہ ایسی جگہ لعنت برستی ہے اس شخص پر جو اس حال کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالط میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو، حالانکہ وہ خود غافل نہیں ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہ سے نہیں رکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ فقیہ ابو الہیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے کہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ ہجرت کی، خواہ ایک بالشی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت اپنے لیے لازم کر لی، اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وقال انی مہاجر الی ربہ انہ هو العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائیں گا، یعنی اپنے رب کی اطاعت اور رضا کی طرف جانے والا ہوں۔ فقیہ ابو الہیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو جو شخص ایسی جگہ میں ہو جہاں گناہ ہوتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکل آیا، تو اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، لہٰذا جنت میں ان مقتدر ہستیوں کا پڑوس نصیب ہوگا۔ گناہوں کی جگہ سے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے، کہ ایسی جگہ لعنت برستی ہے اس شخص پر جو اس حال کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں زیادہ چانس اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی تانا کس رہا ہے، کسی کو کوئی ظلم کر رہا ہے یا کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، تو اور لوگ ہوتے جو لوگ ہوتے روکنے کی قدرت رکھتے، کئی لوگ ایسے ہوتے جو روکنے کی قدرت رکھتے کہ کیا تو یہ کر رہا ہے، کیوں تو غلط کہہ رہا ہے، کیوں تو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ایسا روکنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن روکنا نہیں چاہتے، روکنے جیسی قابلیت رکھتے، قدرت رکھتے ہیں روکنے کی، لیکن پھر بھی نہیں روکتے، تماشا دیکھتے، مزہ لیتے۔ کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو لوگ مزہ لیتے ہیں، ظلم کو آرام سے دیکھتے ہیں، ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن روکتے نہیں، روکنے کی قدرت رکھتے پھر بھی روکتے نہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے اور جو ظلم روکنے کی قابلیت رکھتا ہے پھر بھی نہیں روکتا ہے، وہ بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، دونوں کا شمار ایک میں ہو جاتا ہے اور دونوں پر لعنت برستی ہے۔
تو ऐसी जगह मत बैठो जहाँ किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या किसी को ताना कसा जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी के ऊपर ताना कसा जा रहा है, कुछ भी गलत, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे मत रुको। और अगर तुम रोकने की कुदरत रखते हो तो रोको, वरना तुम पर लानत बरसेंगी और बरोज़े क़यामत तुमको बंदर और खिंजीर जैसी शक्ल में उठाया जाएगा। तो तुम पसंद करते हो कि बंदर और खिंजीर जैसी शक्ल में उठना, बरोज़े क़यामत तुम बंदर और खिंजीर की शक्ल में उठना पसंद करते हो? ज़रा सोचो। तो अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसे रोको, और अगर रोकना नहीं चाहते हो तो उधर से हट जाओ, वहाँ बैठ के तमाशा मत किसी का देखो। हमें रोकना चाहिए। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमें रोकना चाहिए। अगर हम रोकने की कुदरत रखते हैं तो हमें रोकना चाहिए, वरना हमारा और उनका शुमार एक हो जाएगा। इस बात का हमें ख़याल रखना चाहिए। और पहली बात, हमें ऐसी जगह पे बैठना ही नहीं चाहिए जहाँ बुराई हो रही हो, वहाँ से हट जाना चाहिए। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरे इस बयान पर अमल कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस बयान पर अमल कीजिए, क्योंकि आजकल मुआशरे में देखा जाता है, अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है तो लोग मज़ा लेते हैं, तमाशा देखते हैं, कोई रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा मत करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उसे रोको, उसको बढ़ावा मत दो, उसका तमाशा मत बनाओ, तमाशा मत देखो, वरना याद रखो बरोज़े क़यामत बंदर और खिंजीर की शक्ल में उठाए जाओगे। मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती होता है तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफ़ीक अता फ़रमाए, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।